اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ انسان کا دشمن نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اے مسلمان، اگر تمہارے گھر کے قریب کوئی پڑوسی ہے اور وہ ہندو ہے، کرسچن ہے، جین ہے، بودھ ہے، ایس ٹی ایس سی ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کو اپنی زبان سے، ہاتھ سے تکلیف مت دینا۔ اور سنو، اگر تم نے تکلیف دی ہے تو تم قیامت میں جنت نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی کا فرمان، لا يدخل الجنہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، رواہ البخاری۔ بخاری مضبوط کتاب ہے، کتاب اللہ کے بعد حدیث کی اس کتاب کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب انسان ایک دوسرے کا دشمن نہیں ہے، دشمن کا کوئی پہچان نہیں، وہ دشمن کبھی بھی کوئی ہو سکتا ہے، آپ کا اپنا ہو سکتا ہے، آپ کا دوست ہو سکتا ہے، یا آپ کا کوئی قریبی ہو سکتا ہے، آپ پہچان نہیں سکتے۔ باقی انسان ایک دوسرے کا دشمن نہیں ہے، ہندو نہ مسلمان کا دشمن، نہ مسلمان ہندو کا دشمن۔ 1904 میں ہندو مسلمانوں کے اتحاد سے اس دیش کو آزاد کیا گیا تھا۔ اسی لیے جو لوگ نفرت کی بات کرتے، ہندو مسلمانوں میں نفرت کی دیوار کھڑی کرتے، میں قسم کھا کر کہنے کے لیے تیار ہوں، اگر سڑک پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو فوراً اس کو اٹھا کر ہاسپٹل پہنچایا جاتا۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ بھائی واٹس یور ریلیجن، پلیز ٹیل می، تمہارا دھرم کیا ہے تم بتاؤ، تم ہندو ہو تو چھوڑ دیں گے، مسلمان ہو تو ہاسپٹل لے جائیں گے، یا تم مسلمان ہو ہندو ہو تو ہاسپٹل لے جائیں گے، مسلمان ہو تو چھوڑ دیں گے۔ ایسا کہیں نہیں ہوتا، بلکہ سب سے پہلے اس کی مدد کی جاتی۔ زندہ جاویدہ مثال ہے، ابھی اڑیسہ کے اندر ابھی ٹرین کا ایک بہت بڑا حادثہ سامنے آیا، کم سے کم 300 لوگ لقمے اجل بن گئے۔ وہاں کے گاؤں کے لوگ، وہاں کے سماج کے لوگ بنا دھرم جاتی پوچھے ہوئے وہ اپنے گھروں سے چاول لا کر، کھانا بنا کر پوری رات تک زخمیوں کو کھلاتے رہے، سمندر سے قریب کی ندی سے پانی لا کر پلاتے رہے۔ کبھی نہیں پوچھا کہ بتاؤ تمہارا دھرم کیا ہے۔ دھرم عمل کے لیے ہوتا، دھرم لڑانے کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرآن عبادت کے لیے، اللہ کا قرآن جہاد کے لیے، یا اللہ کے قرآن کی آیت کو لڑانے کے لیے استعمال کرنا یا بولنا، اگر کوئی بولتا ہے تو غلط بولتا۔ اسی طریقے پر رگوید ہے، رگوید پڑھنے کے لیے، پرماتما کی قربت کے لیے ہے، ایشور کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ لیکن اگر کوئی نعرہ لگاتا ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تاکہ کسی ہندو بھائی کو تکلیف پہنچے، تو یہ نعرہ لگانا غلط۔ اگر ہمارا ہندو بھائی بھی اگر جے شری رام کا نعرہ لگاتا ہے ہندو مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے، ان کا جے شری رام کا نعرہ لگانا غلط ہے۔ ایشور خوش ہوتا ہے ان کے اچھے ناموں کا منن کرنے سے، اللہ خوش ہوتا ہے ان کے ناموں کا ذکر کرنے سے، نعرے بازی سے کوئی ایشور اللہ خوش نہیں ہوتا۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ آیت ہے، اس آیت کا غلط ترجمہ کرتے ہیں۔ وید میں ایک منتر ہے، ایک منتر میں کہا گیا صاف لفظوں میں، پیارو نام پر جام جہی، اے لوگو جو ظلم تشدد کرتا ہے، پرماتما کہتے ہیں، رشی کہتے ہیں، پرماتما کہتے ہیں جو انسان ظلم و زیادتی کرتا ہے اس انسان کو پیارو نام پر جام ایسے انسانوں میں سے اگر کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے اس کا خاتمہ کر دو، ایشور کہتا ہے۔ لیکن آپ کو اجازت نہیں، بھارت کے اندر سنویدھان ہے، قانون، اگر کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے، پولیس پرشاسن ہے جو ہماری پروٹیکشن کے لیے، پولیس تھانہ ہے، آپ وہاں پہنچیے، قانونی کارروائی کیجئے۔ لیکن ظلم جو کرتا ہے اس کو بخشیے مت، اس کا ہاتھ پکڑیے اور قانون کے حوالے کر دیجئے کہ یہ ظالم ہے، یہ ظلم کرتا ہے۔ اس لیے کہ یجروید بھی کہتا ہے، یجروید کہتا ہے پیارو نام پر جام جہی، ظلم کرنے والے کا خاتمہ کرو۔
قانون کے ذریعے سے ظلم کرنے والوں کو جیل کے اندر ڈالو. ظلم و زیادتی کرنے والوں کا سماج میں کوئی جگہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے ظالم جو ظلم کرتے ہیں ان کی مدد کرو. کیسے؟ ان کو ظلم سے روک کر. اگر وہ ظلم کرتا ہے تو اس کو روکو اس سے. ظلم کرنے والا اگر ظلم کرتا جائے، آپ خاموش ہیں، نہیں روک رہے ہیں، ان کو نہیں سمجھا رہے ہیں، تو آپ ظالم ہیں. اور مظلومن، اور مظلوم کی مدد تو آپ جانتے ہی ہیں مظلوم کی کیسی مدد ہوتی. اسی لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم کو اگر سمجھنا ہو، اللہ کے نبی کو سمجھنا ہو تو غور سے ادھین کرنا ہوگا، غور سے پڑھنا ہوگا. اپنے اپنے ڈپلیکیٹ خداؤں کے اشاروں پر ڈگڈگی بجانے سے کام نہیں چلے گا. نہ قرآن کسی پر ظلم و زیادتی کا آدیش دیتا ہے، نہ رگ وید یا یجروید اتھرو وید کے اندر ایسے اپدیش اور آدیش موجود ہے.